दोस्तों, आधी रात को जब आप लोग बैठे होते हो और आपके घर वाले किसी दावत पे गए हो और आप ज़िद करते हो कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो बस नहीं जाना, मैं बहुत बोर हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना। तब तो बहुत मज़ा आता है जब घर वाले बाहर निकलते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है, अभी घर वाले पहुँचे नहीं है, अंधेरा छाने लगता है, आप जल्दी जल्दी किचन में जाती हो कि चलो चाय पीती हूँ, तब तक वो लोग आ जाएंगे। लेकिन चाय बनाते बनाते आपको फील होता है कि घर के अंदर जैसे किसी के कदमों की आहट है। ओ माय गॉड! और आप जल्दी जल्दी चाय जैसे कि तैसे बना लेते हो, कुछ थोड़ा थोड़ा आपका हाथ भी जल जाता है और फिर आप चाय का मग हाथ में पकड़े बाहर आते हो तो आप सहमी सहमी चाय का घूंट बड़ी मुश्किल से लेते हो और अचानक आपकी नज़र आपके घर के बरामदे और कमरों पे पड़ती है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और फिर आप जाके सारे दरवाजे बंद करने लगते हो ताकि वहाँ का अंधेरा आपको नज़र ना आए। ओह माय गॉड! सारे दरवाजे बंद हुए, लेकिन फिर भी आप सहन में हो और आपको डर लग रहा है। अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। आप खामोशी से खड़े इंतज़ार कर रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं, घर वाले होगे या कोई और। घर वाले कैसे हो सकते हैं? वो तो जब आएगी तो गाड़ी की जो आवाज़ है, जो हॉर्न है, वो बजाएगी। फिर ये कौन है? अचानक फिर से आप जल्दी चाय का कप रखते हो और जाने लगते हो। अभी आप दरवाज़ा खोल रहे हो, जी दूध वाला। अरे यार, डरा दिया। उससे दूध लेते हो, लेकिन उसके साथ 2-3 गपशप की बातें होती हैं और वो जाने लगती है। अब आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि मैं डर रही हूँ। ये डर, दोस्तों, असल चीज़ ये डर है। मैं असल में आप लोगों को इस तरफ लेके आ रही थी। आप ख़ुद को डराते रहते हो और फिर आपके साथ पता नहीं क्या क्या होता है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आप समझते हो कि डर। तो इसके बाद अंधेरा छाने लगता है। इसी तरह एक स्टोरी मेरी एक फ्रेंड की है। वो कहती है मैं इसी तरह जो मैंने बताया ये सब उसके साथ हुआ था। लेकिन दूध वाले के जाने के बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और घर के सहन में आई तो क्या देखती है कि उसकी चाय का जो कप उसने जहाँ रखा था वो वहाँ उल्टी पड़ी है। ओ माय गॉड! ये एक और खौफ। अब वो सोच रही है कि ये खुद से गिरी है या इसको किसी अनदर क्रिएचर ने गिराई है। खैर, वो और चाय नहीं बनाने जाती क्योंकि उसे डर लग रहा है। वो वहाँ ही बैठ जाती है और घर वालों को याद करने लगती है। उसके पास फ़ोन नहीं है, बिकॉज़ ये उस ज़माने की बात है कि उसे परमिशन नहीं थी फ़ोन रखने की। अब वो बेचारी करे तो क्या, अचानक लाइट जाती है। ओह माय गॉड! और भी ज़्यादा अंधेरा होने लगता है। बाहर गलियों में बच्चों की आवाज़ें जो कि पहले आ रही थी अब नहीं आ रही, क्योंकि सारे बच्चे अंधेरा छाने की वजह से अपने घरों में जा चुके हैं। वो कहती है कि मैं इसी तरह बैठी थी, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी अपने पीछे कभी अपने आगे देख रही थी कि अचानक मुझे इस बार किचन में किसी के होने का एहसास हुआ। इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी और उठी। मैं किचन की तरफ आई और आते ही मेरे औसान ख़ता हुए, क्योंकि वहाँ एक बिल्ली बैठी थी। उस बिल्ली ने जितना जो दूध में पानी अपने चाय में डाली थी, मैं भूल गई थी उसको फ्रिज में रखना, उस सारे दूध में उसने अपना मुंह डाला था। मैंने उसको भगाया, लेकिन पागलों की तरह चीखती रही। अब वो दूध किसी काम का नहीं, उसे उसी तरह किचन में छोड़ दिया और किचन का दरवाज़ा बंद करके मैं बाहर आई। बाहर आते ही फिर दरवाज़े पे नॉक हुआ। मैं चली गई और दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई नहीं था। ये क्या ड्रामा है, ये क्या माजरा है। मैं फिर आ गई, अपनी जगह पे बैठ गई
اور خدا سے دعائیں مانگنے لگی کہ اب تو میرے گھر والے آ جائیں، اور ان کو دل ہی دل میں ان کو سناتی رہی باتیں کہ کیا کوئی کسی کو اکیلا چھوڑ کے اتنے دیر تک باہر رہ سکتے ہیں. لیکن غلطی میری اپنی تھی. اب میں نے کچھ نوٹ کیا، وہ جو بار بار مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کسی کی چلنے کی آوازیں. اس سے 2 دن پہلے میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس گھر میں تھوڑا بہت کچھ ہے، یہ باری ہے، اور یہ بات مجھے یاد آ گئی اچانک. اب میں رو پڑی. روتے روتے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پڑھوں. آیت الکرسی پڑھتی پڑھتی دوسرے کلمے میں جاتی تھی. یعنی اتنی میں شدت سے ڈر رہی تھی اور خفا تھی کہ مجھ سے کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا. میں بیٹھی رہی 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، لیکن میرے گھر والوں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا. اب میں خاموش بیٹھی پورے گھر میں اکیلے اندھیرے میں بیٹھی تھی. مجھ سے تو اتنا نہیں ہو رہا تھا کہ کسی کمرے میں جا کے ٹارچ لگاؤں یا کچن میں جا کے موم بتی جلاؤں، لیکن نہیں. مجھے خوف تھا کہ اندر کوئی ہوگا، کیونکہ مسلسل آوازیں آ رہی تھی. بلی کو تو میں بھگا چکی تھی، لیکن خود کو دھوکہ دینے کے لیے میں سوچ رہی تھی بلی ہوگی، حالانکہ سارے دروازے بند تھے. اچانک مجھے ایسے لگا جیسے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے کسی کمرے سے. میں سمجھی باہر گلی میں کوئی ہوگا، لیکن نہیں، گلی میں کسی کا بچہ نہیں تھا. میں نے گیٹ کھولا، باہر دیکھا، باہر کچھ لائٹ سے آن تھی، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا. سنسان گلیاں پڑی تھی. میں واپس آئی اور رو پڑی. کرتی تو کیا کرتی یار، نہ فون ہے، نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے. اچانک وہ جو روٹی مانگنے والے ہوتے ہیں وہ آئے، جو مدرسوں میں سبق پڑھنے آتے ہیں وہ بچے آئے. انہوں نے آواز لگائی کہ روٹی پکی ہے یا نہیں. میں نے جلدی دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا کہ آؤ بیٹو میں ابھی تمہیں پکا کے دیتی ہوں. اصل میں مجھے لالچ تھی کہ یہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹا رہے گا. چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی خوشی خوشی بیٹھ گیا کہ آج یہ اتنی مہمان نوازی ہو رہی ہے. میں جیسی کچن میں گئی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور اس کے لیے روٹی جیسی بنا رہی تھی لائٹ آ گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اتفاقاً تھا کہ لائٹ پہلے 2.5 گھنٹے نہیں ہوتی تھی، اس دن جلدی آئی، یعنی 1.5 گھنٹے بعد آئی. میں اس سے باتیں کرنے لگی. باتوں میں جب وہ جاتا تو میں اسے کہتے اچھا سالن بھی دے رہی ہوں. فریج میں جو سالن پڑا تھا وہ گرم کر کے سارا کا سارا اس کو دیا. پھر میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں اکیلی ہوں، میرے گھر والے بس آتے ہوگی. اس نے کہا تھوڑی دیر تو بیٹھ لوں گا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ میرے دوست باقی گھروں سے کھانا وغیرہ جو ہے لے رہے وہ پھر میرا انتظار کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد اس بچے نے مجھے ایک ایسی عجیب بات بتائی دوستو کہ میں نے سوچا غلط کیا ہے میں نے کہ اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اور ڈرایا. اس نے مجھے کہا باجی ایک بات کہوں، تمہارے گھر میں وہ بوڑھا شخص کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کون سا کس بوڑھے شخص کی بات کر رہے؟ اس نے کہا ابھی جو اس کمرے میں گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں باجی، پہلے تو میں نے اس کو یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں صرف آپ 5 لوگ ہو، آپ کی امی، آپ کی 2 بہنیں اور آپ 2 بھائی. تو میں نے کہا ہاں ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، اور میری امی ہے اور ابو. اس کے علاوہ تو ہم نہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہتا. پھر آپ نے کس کو دیکھا؟ آپ کو وہم ہوا ہوگا. اس نے نہیں باجی، اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا، اور جائے نماز اٹھا کے وہ اس کمرے کے اندر گیا ہے. میں نے کہا کون سے کمرے کے؟ تو میں نے دیکھا تعجب کی بات تھی کہ وہاں دروازہ واقعی کھلا تھا، نا کہ میں نے پورے کمروں کے دروازے بند کیے تھے. بس میں نے ان سے کہا چلو بھاگو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا چلو دونوں. باہر نکلتے ہی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، تم نے کچھ دیکھا ہے. وہ بیچارہ ڈر گیا، اور اس بچے کے پسینے شروع ہو گئے. میں ڈر رہی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ وہ بچہ ڈرا. پتہ نہیں اس نے ایسی کیا چیز دیکھی تھی.
ہم جیسے ہی باہر نکلنے والے تھے میرے بھائی آئے اس گیٹ سے. اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ لوگ آ گئے؟ ہم خوش ہو گئے. اس نے کہا ہاں وہ لوگ آ رہے، بس یہ پیچھے دکان سے جو ہے کچھ فروٹس لے رہے، اس لیے میں گاڑی سے اتر کے آیا، مجھے تھوڑا پیدل آنا تھا. میں خوش ہوئی. وہ بچہ چلا گیا اور میرے بھائی نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ ویسے ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے چھوٹے بچے بھی ہو تو لڑکیوں کے ساتھ اس طرح بٹانا ہمارے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اپنے بھائی کو بٹھایا اور ساری کہانی سنائی. میرے بھائی ہنس رہے تھے مجھ پہ کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ بچہ، تمہیں ڈرانے کی خواہ مخواہ کوشش کر رہا تھا. جو بھی تھا دوستو، وہ بچہ اب بھی اکثر روٹی مانگنے تھا، لیکن اب تھوڑا بڑا ہوا ہے، اندر نہیں آتا. لیکن ایک بار جب مجھے موقع ملا وہ روٹی مانگنے آیا، میں باہر گئی. میرا بھائی نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہوتی پرائے لڑکوں سے باتیں کرنے کی. وہ تھوڑا بڑا ہوا تھا، خیر مجھ سے تو چھوٹا تھا بہت زیادہ. میں نے ان سے کہا تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا تم مذاق کر رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں باجی، میں نے واقعی کسی بوڑھے شخص، اور اس دن کے بعد میں بہت ڈرتا تھا اور میں آپ کے گھر نہیں آتا تھا. میں 2-3 مہینے آپ کے گھر سے روٹی نہیں لے کے گیا تھا. میں نے یہ ایریا اپنے دوسرے دوست کو دی تھی اور میں نے اپنے مدرسے میں اپنے مولوی کو بھی بتایا تھا، اور اس نے مجھے ڈانٹا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلا بیٹھنا. یہ تو چلو ایک قدرتی مسئلہ تھا کہ تم ڈر گئے. اگر اس کے گھر والے برا مانتے تو کیا ہوتا؟ پھر تمہاری خیر نہیں ہوتی، نہ مدرسے میں اور نہ تمہارے گھر میں اور نہ ان کے گھر میں. خیر میں نے ان سے معذرت مانگی اور میں نے ان سے کہا تم ریلی کہو، کیا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں باجی، ایک بوڑھا شخص اسی کمرے میں انٹر ہوتا. دوستو وہ کمرہ میرا ہے جس میں وہ بوڑھا شخص انٹر ہوا تھا.